إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تحوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. حضرات محترم، اس سورت کا آغاز جو ہے اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو، اس سے ہوا تھا. اس سورت کے اندر مختلف اقوام کے ساتھ جو اللہ نے عہد و پیمان کیے اور ان قوموں نے ان عہد کو کہاں تک پورا کیا، ان ساری باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ آیات میں بھی 3 مرتبہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کا تذکرہ کیا، لیکن ہر دفعہ اللہ کے جواب یہی تھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے جو بھی اللہ سے عہد کیا اسے توڑ دیا. یہ باتیں کرنے سنانے کا مقصد صرف یہ کہ آج امت اسلام جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، جنہیں پہلی اقوام کے قصے سنائے جا رہے ہیں، انہیں سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے جو عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے وہ نہ توڑنا. انہوں نے توڑا تو ان کا حشر کیا ہوا. یہاں اس آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق بنی اسرائیل سے ہم نے ایک بڑا پختہ عہد لیا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا، ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی ان کے پاس رسول آتا، بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُهُمْ، اگر وہ جو حکم دیتے ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتا، یعنی اس پہ ان کو عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو فریقاً کذبوا، ایک فریق جھٹلا دیتا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک بدبخت ایسا تھا جو انبیاء کو قتل تک کر دیتا. سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، یہ 2 انبیاء ایسے تھے جنہیں بنی اسرائیل نے قتل کیا، کیونکہ اللہ نے بہت مقام پہ جمع کا صیغہ بولا ہے. ممکن ہے اور بھی ہوں جن کا اللہ نے نام نہیں دیا. یہ وہ بد نصیب قوم ہے، بدبخت قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا. اگر کسی نے بہت کم کیا تو انہوں نے جھٹلا دیا کہ ہم نہیں بات مانتے. سمعنا کہتے سمعنا سن لیا ہے، وعصینا مانیں گی نہیں، نافرمانی کریں گے، یعنی بڑی بے شرمی سے اپنے رسولوں کو یہ بات کہہ دیتے ہیں. دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت میں اور آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی زبان درازی کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، جی جو ہوتا ہے کر لو. اگر آج بھی مجھے اور آپ کو اس بات پہ نصیحت نہ آئے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، تو پھر کون سا وقت آئے گا جب ہمیں نصیحت آئے گی. جن لوگوں نے پوری دنیا کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دنیا کے طاقتور نہیں، طاقتور میں ہوں.
انہوں نے شاید بے شمار بمبوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا اللہ نے چند دنوں میں ان کا کر دیا ہے۔ اگر پھر بھی ہمیں عقل نہ آئے تو ہمیں اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے کہ ہم بھی ان کی طرح اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، وہ بہرے بھی ہو گئے، گونگے بھی ہو گئے، ان کی زبان سے نہ حق نکلتا تھا نہ حق بات سنتے تھے۔ اور اس کی تفصیل آگے سورت بنی اسرائیل میں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جب ان کی یہ حرکتیں دیکھی تو کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بنی اسرائیل میں نے تمہارے متعلق فیصلہ کر دیا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو میں بڑے سخت گیر لوگ تم پہ مسلط کر دوں گا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں فَعَمُوا وَسَمُّوا، یہ بہرے اور گونگے بن گئے۔ تو پھر اللہ نے عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور انہیں نہ صرف بیت المقدس کو جلا دیا بلکہ ان کا اتنا بڑے قتل عام کیا کہ اس سے پہلے اتنا قتل عام نہیں ہوا تھا، ان کے گھروں کو جلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے ان پہ رحم آیا، ثم تاب، پھر میں ان کی طرف لوٹا، ان پہ رحم کیا۔ ثم عموا وسموا کثیر منہم، پھر یہ اندھے اور بہرے بن گئے بہت سے ان میں سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل کر رہے ہیں۔ یعنی پہلی مار پڑنے کے باوجود اثر نہ ہوا تو بعد میں کچھ وقت انہوں نے تو اچھا گزارا، بعد میں پھر فعموا وسموا، اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر روم کا ایک حاکم تھا انٹیوکس، اس کا ایک جرنیل تھا ٹٹس، یہ شخص بڑا ہی ظالم تھا۔ پھر یہ شخص بیت المقدس میں دوبارہ اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، پھر حملہ آور ہوا۔ اس نے کوئی ان کی لائبریری، کوئی کتاب، کوئی معبد خانہ کچھ نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ برباد کر دیا۔ کہ وہاں سے ایک پیغمبر پھر گزرے تو انہوں نے اس شہر کی حالت کو دیکھ کے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو؟ یہاں تو کوئی جاندار چیز نظر ہی نہیں آتی، ہر طرف پنجر بکھرے ہوئے ہیں، گھر جلے ہوئے ہیں، ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا میں تمہیں پریکٹیکلی بتاتا ہوں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اس نبی کو یعنی عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ ثم بعث، پھر اٹھایا اور کہا کم لبست، کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا لبست یومن او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں بل لبست 100 عام، اب تو 100 سال سے یہاں پڑے ہوئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، اللہ کی قدرت غصہ بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنی سواری گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ وانظر الی العظام، دیکھ میں کیسے ہڈیوں کو جوڑتا ہوں۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور وہ بولنے لگا، کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا کے اندر بہت سی باتیں ہیں ہمارے لیے، وہ بہت بڑے اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں، کاش ہم ان نصیحتوں کو دیکھ کے عقل کر جائیں۔ اگر آج وقت گزر گیا، بے توبہ اسی طرح زندگی میں مر گئے، اللہ کے ہر عہد کو توڑتے رہے،
تو پھر انجام بہت خطرناک ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے۔ اے اللہ تو ہمارے انجام کو اچھا کر دینا، ہمیں سمجھ نصیب فرما اور ان باتوں سے نصیحت حاصل کر کے ہمیں اپنا رستہ صحیح متعین کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔